اب یہ لوگ آپ کا چینل بند کر دیا, RN چینل بند کر, میں نے دیکھا اس کو پر, میں نے کیوں بند کیا, میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا آپ لوگ تو سیدھی سیدھی باتیں کر رہے تھے نا ساری باتیں, اسی لیے تو میں بھی آپ کے چینل پہ اوپنلی بات کر رہا ہوں کہ میں نے کہا یہاں پہ آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بین ہو گیا کوئی بات, کوئی بات نہیں ہے. صرف وی پی این ہے نا. وہی یہ میں بات کرنا, لیکن اب آپ کا چینل VPN کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے. یہ بھی آپ کے لیے خبر ہے کہ VPN کے ذریعے یہ چینل ادھر 100% دیکھا جا رہا ہے. کیوں؟ انڈیا میں ہماری سے زیادہ آبادی ہے, اور انڈیا میں جو مسلمانوں کی طرح پاکستان سے زیادہ ہے. بالکل. ٹھیک ہے, اب یہ جیسی مرضی پابندیاں لگا لے, یہ کسی کی بھی اس طرح وہ کیا کہتے ہیں زبان بندی یہ میڈیا کی نہیں کر سکتا, وہ دور نہیں ہے اب وہ. سر آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کا کانسیپٹ, ان کا آئیڈیا کتنا فلاپ شدہ تھا کہ تھوڑا سا ہم سے آئیڈیا لے لیتے اگر انہوں نے یہ حرکت کرنی تھی. پر مجھے پھر یہ یاد ہے کہ لوگ کیسے کر سکتے تھے, یہ تو اپنی بالی ووڈ موویز میں بھی جو اسکرپٹس ہوتے ہیں وہ چوری کرتے ہیں ہالی ووڈ ہاں, کے, ان کی جتنی تو ان کے موویز پاس آئیڈیاز تو نہیں آپ ہوئے نا ان کی پھر. دیکھیں, ان کی جتنی موویز ہیں وہ ساری اسکرپٹ وہ ہے کاپی شدہ. ساری کاپی شدہ ہیں. ان کی جتنی موویز دیکھنے, جس میں آپ جس مووی میں اگر آپ یہ دیکھیں نا, آپ کی چھوٹی بات, جس مووی میں آپ دیکھیں کوئی مووی چل رہی ہے, ایک بڑا شریف سا بندہ جا رہا ہے تو اچانک کوئی کسی دیکھتا ہے تو وہ یہ واپس آ گیا, یہ واپس, ہاں لیکن یہ پاکستان اور پتہ انڈیا کے اوپر کس مووی کی بڑے چربا آرام ہے سے ویڈیوز بنا کے یہ. پاکستان اچھا کو الزام لگا دیتے ہیں. اچھا کس مووی کی چربا ہے یہ؟ جان وک ایک ہے کریکٹر, اس کی سیریز آ رہی ہیں, کوئی میرا چیپٹر 1 2 3 4 تک ہے. یہ تمام انڈین موویز اس مووی کا چربا ہے کہ اچھا یہ وہ آ گیا, اچھا وہ یہ آ گیا, فلانا وہ, یہ تمہیں نہیں پتہ یہ کون بندہ. تو یہ تو بس یہ نقل کرنے کے عادی ہیں. اور ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو, انڈیا میں اتنی سکتی نہیں ہے ان کی, نہ بری فوج میں, نہ ان کی ایئر فورس میں, نہ ان کی نیوی میں, کہ وہ ہمارے جوانوں کے سامنے آ بھی سکیں. ہاں گدڑ بکتیاں لگاتے رہیں گے, وہ ادھر کھڑے ہوئے جو مرضی کرتے رہیں, اپنی حدود میں جہاز اڑا کے اپنی عوام کا خون خوش کرتے رہیں, وہ ایک الگ بات. نہیں وہ چلے, آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. یہ جو موویز میں اینٹی پاکستان کانسیپٹ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں, تو سارے یہ دیکھیں نا, ٹیررزم یہ بڑے عرصے سے, پاکستان کے, یہ شروع سے یہ میڈیا وار کرنے لگے ہوئے اس پر ایک ہیں. الگ ٹاپک رکھنے کی ہاں ضرورت ہے. آپ بالکل, یقین کریں وہ جو مسلم کریکٹر پورٹری کرتے ہیں وہ آپ نے پتہ نہیں کہ کون سا ایسا کوئی ایکسٹریمسٹ مسلم دکھاتے ہیں کہ نہ جانے پتہ نہیں نہیں ہمیں ایسا سمجھ نہیں آتی کہ دیکھیں, ہم بھی ہیں. ہم جو ہے نا ہمارے مذہب میں تو کہیں بھی ایسا کسی بھی کچھ نہیں ہے, ایسا آسانی ہے کسی آپ کی الحمدللہ. جتنی ہمارے غزوے اٹھا لیں, ان میں کہیں پہ بھی آپ کو یہاں نظر آئے گا کسی بے گناہ کو کی موت ہوئی یا کسی بے گناہ کو مارا گیا. ہمارے تو مذہب میں, دین میں یہ بالکل بھی نہیں ہے. اب یہ لگاتے رہیں الزام اینی ویز لگانے. لیٹس سی آگے مزید ان کے جنگ جنون پر کیا ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ناظرین کو بھی بتائیں گے. لیکن سر جب ہم بات کرتے ہیں CCD کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے, یہ کیوں بنایا جا رہا ہے, یہ کیا کرے گا؟ اچھا یہ نا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو ہے نا, اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ یہ جو بڑے سیریس قسم کے کرائم ہوں گے, جو ان کو میرا خیال ہے پتہ نہیں روکنے کے لیے بنایا جا رہا ہے. کہ پہلے جو سے پولیس پہلے بھی تو ایک ڈپارٹمنٹ ہے اب, لیکن اس میں ایک ٹیکنیکل چیز ہے, میں اس چیز پہ ایگری کرتا ہوں ان کے اس نئے سسٹم میں. یہ اسپیشلی بنایا جا رہا ہے جو اس وقت جو بات کی جا رہی ہے, جو سیریس کرائم ہیں, جیسے اغوا برائے توان ہے, دہشت گردی ہے, اور اسی طرح کے جتنے بھی خطر منشیات بھی ہے, اس میں اسمگلنگ ہے, ان کو اچھے طریقے سے ان کا پکڑنا, ان ملزموں کو قابو کرنا. اور اصل میں پرابلم یہ آ رہی, جو پہلے ہمارے ڈکیت ڈاکو پکڑے جاتے ہیں, لیکن وہ عدالتوں میں بہت سارے ایسے جو ہے نا پیچیدگیوں کی وجہ سے, چالان صحیح طریقے سے جانے سے وہ نکل جاتے تھے. اب یہ چالان اب یہ اس کو بنانے کی, ان کو جو ہے نا DG اینٹی کرپشن سیل ظفر چٹھا صاحب, یہ انہوں نے اس کا سارا ڈیزائن بنایا, جس میں اب یہ ایک نیا ونگ بن گیا. اس کی نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا, اس کے تھانے ایک الگ سے ہوں گے, ان تھانوں کی ایک حدود ہوگی, اور وہ تھانے کن کن کیسز کو ڈیل کریں گے وہ بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اور اس میں فرق یہ ہوگا, اس کی جو پولیس والے جو ہوں گے, جو اس کی فورس کے لوگ ہوں گے, ان کے لیے وردی پہننا کوئی ضروری نہیں ہوگا. سویلین کپڑوں میں, ہاں سیولین کپڑوں میں پھریں گے, تاکہ عام پبلک کے اندر وہ آسانی سے جا سکیں اور مخبری کر سکیں, مخبری کر مطلب سکیں. پراپر ٹیمز ہوں مخبر گی. ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے, مخبر ایک الگ چیز ہے. وہ مخبر کے ذریعے ہی اس میں باقاعدہ مخبر کا انوالو ایک ہوں گے اور ایکٹیو نیٹ رہیں ورک گے. بنا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, تو یہ لوگ جیسے کہ پہلے CIA تھا, پھر OCU آیا, آرگنائز کرائم یونٹ بنا. جی اچھا اب اس سے آ گیا CCD کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ, جی اس سے آ گیا.
اب جو سی آئی اے تھا، سی آئی اے لاہور جو تھا، اس کو اگر کوئی بندہ مطلوب ہے راول پنڈی میں، تو جب راول پنڈی جاتا تھا نا، جا کے اس کو وہاں کی پولیس سے پرمیشن لینی پڑتی تھی، یا وہاں کی پولیس 100 قانونی پیچیدگیاں تھیں. اب یہ سی سی ڈی میں یہ ہوگا کہ ایسی اجازت ان کو اپنا باس، جو ان کا جو سربراہ ہوگا، جو ایڈیشنل آئی جی عہدے کے جو صاحب ہیں، جو اس وقت جو سیل ظفر چٹھا صاحب ہیں، وہ ان کو دے دیں گے کہ جی آپ ٹھیک چل جائیں. ٹھیک. ایک اس میں کیا فائدہ ہے کہ جو ٹائم ہے وہ بچ جائے گا، اور کارکردگی سے بہتر ہوگی. ان کا وہاں پہ ان کا اپنا ہی تھانہ ہوگا، وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہو کے وہ کاروائی کریں گے. ٹھیک ہو گیا. لیکن سر مجھے یہ بتائیے، جو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جس طرح کہ ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنا ہے، جبکہ پچھلا ایک موجود ہے، لیکن یہ ڈپارٹمنٹ اس لیے بنا ہے کہ اب زیادہ ایکٹیو طریقے سے کام کیا جا سکے، کارکردگی دکھائی جا سکے، کرائم کو کنٹرول کیا جا سکے. اب ڈیجیٹلائزڈ ایرا ہے، جو ڈیجیٹل کرائم بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیا وہ بھی اس کی مد میں کنٹرول ہوگا یا اس کے لیے ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنے گا؟ نہیں، اس کے لیے پہلے سے ایک ڈپارٹمنٹ ایف آئی اے موجود ہے. لیکن وہ تو افیکٹولی کام نہیں کرتا نا، یہی تو میں کہہ رہی ہوں، اگر یہ بن گیا تو پھر اس کو بھی اس پہ ایڈ کریں. نہیں، اب دیکھیں وہ جو اس کو ہم ایک چیز میں تھوڑی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے عام لوگوں کے لیے بھی. ہمارے پہلے تھا کہ آپ کا الیکٹرانک میڈیا، یہ انٹرنیٹ کے ذریعے اگر کوئی فراڈ ہوتا ہے، اگر کوئی کسی کو بلیک میل کرتا ہے، اگر کسی کی تصاویر لیک کرتا ہے، تو وہ اس میں آ جاتا تھا ڈیجیٹل کرائم میں، اور اس کو ڈیل کر رہا تھا ایف آئی اے کا اور یونٹ. ایف اے سر کچھ نہیں کر رہا ہوتا اچھا، تھا. ایف آئی اے کر رہا ہے. سر میری خود ایف اے کے بندے سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ انسٹاگرام کو کویسچن کرتے ہیں یا ریکویسٹ جب کرتے ہیں نا کہ ہمیں فلاں آئی ڈی کے اگینسٹ انفارمیشن چاہیے، تو کہتے ہیں ہمیں نہیں ملتی. تو ایف اے پھر کیا کر رہا ہے؟ اگر وہ ڈیجیٹل، اگر ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ انسٹاگرام کو وہ ریکویسٹ کرتا ہے یا فیس بک کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہمیں فلاں آئی ڈی کی چاہیے، کوئی کرائم ہو گیا، فلاں ہو گیا، انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے، تو پھر کیا کر رہا ہے ایف آئی اے؟ یہ میں پوچھ رہی ہوں. ایف آئی اے کے پاس اور بہت سارے تو ایشوز پھر ہیں، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے؟ لیکن یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. اس میں کرتا ہے کام سب کچھ کس کا ہوتا ہی کرتا ہے، یہ کس کا ہونا کرتا ہی ہے؟ جب سوشل ایپس کے تھرو اچھا، ہے. اب اس میں یہ تو آپ کی شکایات ہے نا، اس کی شکایات کے اوپر ہم ابھی میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں، لیکن ابھی میں اس کے بتاتا ہوں. ایف آئی اے جو ایجنسی ہے، فیڈرل ایجنسی، یہ بنائی ہی انہی کاموں کے لیے گئی ہے، جس میں چیک بینکنگ کے فراڈ، اور اب بینکنگ سے تو آگے چلی گئی بات بٹ کوائن کے اوپر، تو وہ ڈیجیٹل فراڈ میں آ گئی بات. اور یہ آپ کی بات درست ہے کہ ایف آئی اے جس طریقے سے کام کرنا چاہیے ویسے کام بالکل سر نہیں آپ کر نے رہا. بینکنگ فراڈ کی اور بات بہت کی، سارے میں آپ لوگ، کو بینکنگ فراڈ کا بھی بتا دیتی ہوں کہ کچھ ایسے سرٹن اکاؤنٹس کھلے ہوئے ہوتے ہیں جو فراڈ کرتے ہیں. جیسے اب ای فراڈ کی میں بات کرتی ہوں، ای فراڈ کو بھی اسی میں لائے گا کہ جب کوئی کسی سے پیسے مانگتا ہے، اس کے بعد وہ فرار ہو جاتا ہے، اور آپ جب بینک پہ کال کر کے کہتے ہیں کہ فلاں جو اکاؤنٹ نمبر ڈیٹیلس ہیں یہ بتائیں کہ کس نے کھولا، کس وقت کھولا، کیونکہ اس کے تھرو یا کوئی سرٹن جو اماؤنٹ ہے وہ گئی ہے یا آگے پیچھے ہوئی ہے، تو وہ بینک سمپلی کہتے ہیں سوری وی کانٹ ہیلپ یو. ابھی سو چھوٹی، ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ وہ بالکل بینک نہیں، اکاؤنٹ بالکل. کھل کیسے گیا؟ ابھی آپ کی وہ اسی بینک بات کو، اکاؤنٹ کھل کیسے گیا؟ میں تو یہ حیران ہوں. بالکل ابھی دیکھیں نا، ابھی وہ پچھلے دنوں بڑا چل رہا تھا مصطفیٰ مرڈر کیس. پھر اس کے بعد وہ میں نے آپ کے ہی ادھر پروگرام میں کہا تھا، اب یہ اس کو مصطفیٰ مرڈر کیس ہے، یہ ارمغان کیس بن گیا. اب ارمغان کا وہ جو ڈبہ کال سینٹر ہے ڈیجیٹل، اور اس کے ذریعے جو اس کو پیسے آ رہے ہیں اور بینکوں میں آ رہے ہیں، وہ کس نے نگرانی کرنی ہے؟ ایف بی آر اور اس نے ایف آئی اے نے. وہ بالکل زیرو تھی تو وہ اتنے اربوں روپے کی ٹرانزیکشن کر رہا ہے اور پاکستان سے سر باہر یہ تو بھیج رہا ایک ہے. کیس ہے نا، ہاں، ابھی یہ ہمیں تو نہیں ایک پتا اور نہیں، کتنے ایسے کیسز ہیں. درجنوں کیس ہیں. آپ کے لاہور میں بھی ہیں ڈبہ سینٹر، اور آپ کے کراچی میں بہت سارے چل رہے ہیں.